یہاں نند رشی انسان کو اس کے نفس اور لالچ سے خبردار کر رہے ہیں۔ بنہالی نے اس کا ترجمہ کیسے کیا؟ ہوش کا اندھا پن، دھن کی دھن میں مگن، یہ وہ الفاظ ہیں جو اردو بولنے والے کے دل میں سیدھے اترتے ہیں۔ یہ صرف ترجمہ نہیں، یہ ایک نئی تصویر کشی ہے، ایک نیا تخلیقی کام ہے۔ اور یہ تیسری مثال تو کمال ہے۔ نند رشی کا خیال یہ ہے کہ نیکی کا پھل ہمیشہ بڑھتا ہے۔ اب بنہالی نے اس کو کیسے بیان کیا؟ انہوں نے اردو کے ایک جانے پہچانے محاورے کا سہارا لیا، 1 کے 10 دانے مل جائیں۔ اس سے بات اور زیادہ طاقتور ہو گئی۔ اسی کو کہتے ہیں تخلیقی وفاداری، لفظوں سے نہیں، روح سے وفاداری۔ تو آخر ان کا طریقہ کیا تھا؟ بہت سادہ مگر گہرا۔ پہلی بات، شاعری کا ترجمہ شاعری میں ہی کیا تاکہ اس کا آہنگ اور جذبہ زندہ رہے۔ دوسری بات، صحیح لفظوں کے انتخاب اور تخلیقی آزادی کے بیچ ایک توازن رکھا۔ تیسری بات، سنسکرت کے وہ الفاظ جو کشمیری اور اردو دونوں میں مشترک ہیں، ان کا بہت خوبصورتی سے استعمال کیا۔ اور سب سے اہم، ان کی توجہ ہمیشہ اصل صوفیانہ خیال پر رہی، صرف لفظوں پر نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ طاؤس بنہالی کے اس کام رشی نامہ کا اثر کیا ہوا، کیونکہ یہ صرف ایک کتاب کا ترجمہ نہیں تھا، یہ اس سے بہت آگے کی چیز تھی۔ اصل میں بنہالی کا یہ ترجمہ صرف ایک ادبی کام نہیں تھا، یہ ایک تہذیب کو محفوظ کرنے کا منصوبہ تھا۔ وہ صرف ایک کتاب کا ترجمہ نہیں کر رہے تھے، وہ تو ایک قدیم آواز کو، ایک پوری دانش کو نئی نسلوں اور ایک بہت بڑی دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک پل بنا رہے تھے۔ پروفیسر اکرم نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ طاؤس بنہالی نے شیخ نور الدین کی زنگ آلود تلوار کو اردو کی دھاڑ سے تیز کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے نند رشی کے پیغام کو ایک نئی زبان، ایک نئی طاقت دی تاکہ وہ آج کے زمانے کے مسائل کا سامنا کر سکے۔ تو اس کام کا فائدہ 2 طرفہ ہوا۔ ایک طرف تو اردو زبان کو کشمیر کی صوفیانہ روایات اور نئے الفاظ کا خزانہ ملا، اور دوسری طرف کشمیر کے سب سے بڑے روحانی رہنما کی حکمت کی روشنی دنیا بھر کے کروڑوں اردو بولنے اور سمجھنے والوں تک پہنچ گئی۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج طاؤس بنہالی کی محنت کی وجہ سے ایک 14ویں صدی کے صوفی کی آواز آج کے دور کے مسائل پر، چاہے وہ ماحولیات ہو یا سماجی انصاف، ہم سے سیدھی بات کرتی ہے، ایک زندہ آواز کی طرح۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، نہ جانے دنیا کی کتنی ہی قدیم زبانوں میں ایسی ہی انمول حکمت، ایسی ہی گہری باتیں قید ہوں گی جو بس کسی طاؤس بنہالی جیسے مترجم کا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے اور ماضی اور حال کے بیچ ایک نیا پل تعمیر کرے۔